الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما عملا صالحا مقبولا۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم ناظرین کرام مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ساری راتیں رب کائنات کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور چند راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں کو دوسری راتوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر کوئی دن اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، نحس نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن کو کسی دن پر فضیلت ہو، کسی رات کو کسی رات پر فضیلت اور عظمت حاصل ہو، وہ زیادہ عظمت والی، زیادہ برکت والی رات یا زیادہ برکت والا مہینہ ہو۔ مثال کے طور پر دنوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو سب سے زیادہ عظمت والا دن قرار دیا۔ پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ سید الایام والجمعۃ عید المؤمنین والجمعۃ اعظم عند اللہ وعند الناس۔ لوگوں کے ہاں بھی عظمت والا دن، اللہ کے ہاں بھی تمام دنوں کا سردار ہے، اور مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو تمام دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسی طرح دنوں کے اندر پیر کے دن کو بھی بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ پیر کا وہ مبارک دن ہے یوم الاثنین کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین۔ پیر کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضور بالتخصیص پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پیر کے دن خاص طور پر روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن میری پیدائش ہوئی ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر مدینہ منورہ اور سفر ہجرت فرمایا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ مدینہ کے اندر جب داخل ہوئے تو وہ بھی پیر کا مبارک دن تھا۔ اور آج بھی دیکھیں آپ کہ اہل مدینہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسلمان مل کر افطار کرتے ہیں۔ تو کچھ دن فضیلت والے دن ہوتے ہیں، نسبتوں والے دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مہینے بڑے مبارک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، سید الشہور ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نے کہا ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر مبارک ترین رات ہے کہ اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ لیلۃ القدر اس اعتبار سے مبارک و محترم ہے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا، تو جس رات میں 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن آیا، اس رات کی کتنی فضیلت و عظمت ہوگی۔ تو یہ نسبتوں کی وجہ سے کچھ راتیں مبارک ہوتی ہیں، کچھ دن مبارک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر کچھ مہینے مبارک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ان مبارک مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 شہرا، 12 ہے مہینوں کی گنتی۔ کب سے یہ گنتی کا آغاز ہوا؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، رب کائنات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ فرمایا ان میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم، ان میں سے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے، جس کو میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ 3 مہینے ایک ساتھ ہے، ذی قعدہ ہے،
ذی الحجہ ہے اور محرم الحرام ہے، اور ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے جو حرمت والے مہینے۔ اور سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کی حرمت مسلم تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، چور اور ڈاکو لوگ رہزنی نہیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ مہینے امن کے مہینے ہیں اور سکون کے مہینے ہیں، تلواروں کی جھنکار نہیں ہوتی تھی، آواز نہیں آتی تھی، اور سکون اور امن ہوا کرتا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، فرمایا کہ ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ حرمت والے مہینے ہوں یا حرمت والے مہینوں کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کراچی میں ہیں تو تب بھی گناہ نہ کریں، آپ لاہور میں ہیں تو تب بھی گناہ نہ کریں، لیکن آپ جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر ہیں، حرمین طیبین کے اندر ہیں، تو فرمایا پھر تو آپ پر اور زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ گناہ نہ کریں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تخصیص کیوں کی جاتی ہے، تم نے کچھ مہینے بڑے بنا لیے ہیں، کچھ راتیں بڑی بنا لی ہیں، یہ مہینوں کی اور راتوں کی تخصیص کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ ہم نے کہا یہ تخصیص ہم نے نہیں کی ہے، یہ بڑی راتیں، یہ چھوٹی راتیں، یہ مہینوں کی تخصیص خود رب کائنات نے فرمائی۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، فرمایا اور مہینوں کے اندر بھی اللہ سے حیا کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تم گناہ کرتے ہو، رب کائنات کا کچھ نہیں بگاڑتے ہو، اللہ کی شان کے اندر نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں آتی ہے، فرمایا اللہ کے حبیب کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، ان کی شان کو تو رب کائنات ہر وقت بڑھا رہا ہے، فرمایا اگر کمی آتی ہے، اگر کوئی نقصان اور نقص پہنچتا ہے تو تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا کئی مقام پر گناہ کو اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے تعبیر فرمایا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے فحش کام کیا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، معصیت کی۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو پھلانگا ہے، فرمایا کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس نے ذاتی کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ تو فرمایا کہ اور مہینوں کے اندر بھی تمہیں رب سے حیا کرنی ہے، اور کوئی دن اور کوئی رات تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ ایک درمیان میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ دن بڑا منحوس ہے، اس دن کے اندر تم نے سفر نہیں کرنا ہے، کپڑا نہیں خریدنا ہے، شادی نہیں کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی دن منحوس نہیں، یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ 2 عیدوں کے درمیان مہینہ آ گیا، یہ سفر کا مہینہ آ گیا، اس کے اندر سفر نہیں کرنا ہے، شادی نہیں کرنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کے اندر کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ وہ جو قوموں کا ذکر کیا گیا ہے من ایام النحسات، کہ ان کے لیے وہ دن منحوس ہو گئے، وہ کون سا دن تھا جو منحوس ہوا؟ ان کے لیے ہر دن منحوس ہو گیا، اس لیے کہ منحوس دن وہ ہے کہ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ منحوس دن ہمارے لیے وہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ادا نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث پاک ہے، فرمایا مشکات المصابیح کے اندر کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رب کی تابعداری فرما برداری کے ساتھ صبح کرتا ہے، اللہ اکبر، تو فرمایا وہ بازار کی طرف جاتا ہے تو ایک رحمت کا پرچم لے کے وہ بازار کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو منحوس تو نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ بازار جا رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھا، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کا ذکر کیا، فرمایا وہ بازار کی طرف شیطان کا پرچم لے کر، فرمایا شیطان کے علم کے تحت وہ بازار جا رہا ہوتا ہے۔ تو کون سا دن منحوس ہے؟ فرمایا دن منحوس وہ ہے کہ جس دن تو نے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کیا، نماز فجر ادا نہیں کی اور بازار کو چل پڑا ہے۔ اور پھر وہ جو اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے وہ دن منحوس ہو گئے، وہ کون سا دن تھا؟ 7 کے 7 دن ان پر اللہ کے عذابات آتے رہے۔
من ایام النحسات، سارے دنوں پر، سارے دن ہفتے سے لے کر اور جمعۃ المبارک تک کوئی دن بھی نہیں بچا، عذابات ہی عذابات، عذابات ہی عذابات۔ یہ تب ہوا کہ جب وہ قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی رہیں، عدوان کرتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کام کرتی رہیں، تو ایک دن آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، ان کو پکڑ لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہلت میرے لیے بہت اچھی ہے، پر اللہ کی پکڑ آ گئی اور ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو کوئی دن کوئی رات منحوس نہیں ہے، وہ رات منحوس، وہ دن منحوس، وہ مہینہ منحوس کہ جس کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ لیکن فرمایا کہ تمہیں حیا کرنی ہے، ہمیشہ حیا کرنی ہے، لیکن خاص طور پہ فرمایا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر تم نے ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ جو رجب المرجب کا چاند ہے، اس کے بعد شعبان کا چاند ہے، اور اس کے بعد رمضان آ گیا۔ یعنی رجب کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے؟ کہتے جی رمضان آنے لگا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ملتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے خدایا تو رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمیں مل جائے۔ تو گویا یہ رمضان کا استقبال ہے، یہاں سے آپ نے رجب سے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک صحابہ کرام کا معمول تھا، کوئی لینا دینا ہے، سفر ہے، معاملات ہے، چیزیں اس کو پوری کرنی شروع کر دیتے کہ بھئی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ اچھا روزے رکھنے کو شروع کر دیتے رجب کے اندر کہ انسان کی طبیعت کے اندر آہستہ آہستہ روزوں کی عادت بن جائے۔ پھر جب شعبان کا مہینہ آتا اس وقت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ رجب المرجب کا ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے ایک برکت والا مہینہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خدایا اس میں برکت فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اس لیے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تمہیں خاص طور پر ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کر لینا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا کہ جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حسنات و خیرات و صدقات کے اندر لگانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اور آگے بڑھو۔ یہ تعلیمات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی مہینوں کے اعتبار سے۔ فرمایا یہ سارے یہ گردش لیل و نہار کو دیکھو تم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ سب کچھ لیل و نہار، یہ چاند، سورج، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں، یہ اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں، سب کو رب تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے، تابع کیا ہوا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں۔ لیکن فرمایا کہ تم نے ان تمام سے استفادہ کرتے ہوئے ان مہینوں کے اندر خاص طور پر تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ رجب المرجب ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا اسی مبارک مہینے کی 27 تاریخ کو، 27 رجب المرجب کو ایک عظیم الشان واقعہ معراج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر آپ کا سفر معراج ہوتا ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لوگ لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو عظیم الشان معجزہ جو کسی نبی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، وہ اسی مبارک مہینے کے اندر رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو رونما ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی رجب کا مہینہ ایک تو حرمت والا مہینہ، دوسرا اس کی نسبت جو ہے وہ سفر معراج کی طرف ہے۔ دوسری بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ، آج جو آپ کو یہ ہمارے ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش کے اندر یہ بر صغیر کے اندر یہ جو اسلام کا پرچم لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو میناریں نظر آ رہے ہیں، یہ جو اذانیں اور اللہ کی تکبیریں بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں، یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ بھی رجب المرجب کے مبارک مہینے کے اندر پوری دنیا کے مسلمان ان کی چھٹی شریف مناتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی
عظمتوں اور برکتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نسبتیں عطا فرما دی، کئی چیزیں عطا فرما دی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کی کبھی بھی اس مہینے کے اندر خاص طور پر، میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ جو ہے اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم نے مہینے بڑے بنا لیے ہیں، چھوٹے بنا لیے ہیں، لوگوں کو تم نے غلط ترغیب دے دی ہے کہ یہ بڑے مہینوں کے اندر۔ غلط ترغیب نہیں دی ہے، ہم نے کہا کہ ہر مہینے کے اندر، ہر دن اور ہر رات کے اندر اللہ کی تابعداری فرما برداری کرو، مسجدوں کے اندر آؤ، لیکن خاص طور پر کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑے مقبول و منظور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات کے حصے میں سے ہم غور کرتے ہیں تو ساری رات اللہ کی، لیکن فرمایا کہ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، فرمایا وہ جو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا ہے، اس کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ جو فجر کا وقت ہے، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فرمایا وہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا ہی مشہود ہوتا ہے، بڑا ہی مقبول ہوتا ہے اور بڑا ہی منظور ہوتا ہے۔ فرمایا ساری نمازیں اللہ کی ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، ہر نماز کی پابندی کرو، لیکن فرمایا کہ جو درمیانی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں دن رات کے اندر بھی، مہینوں کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر کہ جس پہ خاص طور پر اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تو متمنی ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ لمحہ مل جائے، وہ ساتھ مل جائے، وہ گھڑی مل جائے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ جب رحمت برس رہی ہو تو اس رحمت کا ایک قطرہ ہم گناہگاروں کو نصیب ہو جائے۔ یہ جو اللہ نے حرمت والے مہینے عطا فرمائے، یہ جو اللہ نے برکت والے مہینے عطا فرمائے، دیکھیں نا کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں ایک خاص سیزن ہوتا ہے بزنس کا، کہ یہ خاص طور پر موسم ہے، سیزن ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے۔ کام تو سال بھر کرنا ہے، بزنس تو سال بھر کرنا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ سیزن میں ہمیں سیزن کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں، یہ نیکیوں کا سیزن آ گیا، رجب المرجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ نیکیوں کا سیزن آ گیا۔ حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ہے کوئی اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا؟ یہ تمہارے نیکیوں کے بزنس کے پیک پرائم ٹائم آ گیا ہے، کرنا ہے تو کر لو، یہی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزیوں کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ ان عظمت و حرمت والے مہینوں کی ہمیں قدر و منزلت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔